اس فقیر عاجز کو لب کشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے کربلا کی سرزمین پہ امام الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سامنے، غازی عباس کے بالکل سامنے، اور امام حسین علیہ السلام کی شان بیان کی جائے تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ کیا جذبات ہوں گے، ان کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ امام حسین کے بارے میں کوئی پوچھے حسین کیا ہے تو میں جواب دوں گا کہ حسین بس حسین ہے۔ حسین کو فرزند علی کہیں، حسین کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے، حسین کو فرزند علی کہا جاتا ہے، حسین کو فرزند سیدہ فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے، حسین کو برادر اصغر امام حسن علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ سب کچھ تو وہ لے چکے ہیں، اور سب سے چھوٹا جو ہوتا ہے نا وہ سب سے لاڈلا ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بہت ہی دل کو چھو جانے والی بات کروں گا کہ امام حسین کے بارے میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام نے دوئی ختم کر دی۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے۔ آکیو زین فارا وائس، آپ فرما رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اب دوسری بات نہیں رہی، کیونکہ آپ نے بتا دیا کہ سیدہ، اگر آپ دیکھیں کہ ہم نے احادیث پہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی کہ جس کا اخلاق قرآن ہے، تو وہ تو بات ختم ہو گئی کہ آپ ہی قرآن ہیں۔ تو اب ایک شخص نے مجھے ایک شعر سنایا ہے کہ امام حسین اس قرآن کا غلاف ہیں، تو میں نے معذرت کے ساتھ ان سے کہا کہ بھائی جان، قرآن کے اوپر آ سکتا ہے، غلاف تو مجھ جیسا بننا پسند کرے گا، کیونکہ میں ان کا امتی ہوں، وہ بھی قرآن ہے، کیونکہ سرکار پہلے ہی ثابت کر چکے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو قرآن کے اوپر قرآن آ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام حالت سجدہ میں ہے، نماز کی حالت میں ہے۔ اچھا، نبیوں کا سردار سجدے کی حالت میں ہے، اور یہاں سے حسین آ رہے ہیں، اور حسین علیہ السلام آ کر تو رکوع میں آپ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام دیکھی، اب آقا علیہ السلام کو پتہ ہے کہ میرا لاڈلا بیٹا میرے اوپر سواری کر رہا ہے، اور رکوع طویل ہو جاتا ہے کہ حسین جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اس سواری پر، اور ایسا سواری کی کہ آقا علیہ السلام سجدے میں اپنے سجدے کو طول دیتے جا رہے ہیں، اور پھر سلام پھیرنے کے بعد گلے لگا لیتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی عاشوراء کے دن وہ سجدہ کر کے دکھایا کہ آقا علیہ السلام نے جو مشیت الہی کا ان سے وعدہ ان کو سنا چکے تھے، وہ انہوں نے وہاں پورا کر کے دکھایا۔ اس پہ بے شمار پروگرام آپ اکثر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کی نہ صرف نفی کی، قربانی تو بہت بڑی ہے کہ 72 کا جو قافلہ ہے، اور یہاں پہ جو ان کے اوپر صعوبتیں نازل ہوئیں، یہ ہے ہی کرب و بلا ہے، اور آج یہ جنت کا ٹکڑا بن چکا ہے۔ تو وہ جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس پہ مصیبت بھی اتنی ہی بڑی جو ہے وہ نازل ہوتی ہے۔ میں نے سنا کہ انبیاء پہ بڑی بڑی آتی ہیں پریشانیاں، کیونکہ وہ درجات ہوتے ہیں انبیاء کے، لیکن میری نظر میں پانچتن سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں ہے۔ اور اس پہ جو ہے میں ان لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ کل کائنات انہی پانچتن پاک کی بدولت ہی آج آپ کو ہر جگہ پہ امن کی طرف جاتی ہوئی دکھا دے رہی ہے، جس کے انتظار میں، امام مہدی کے انتظار میں سارے آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ فساد تو شروع ہو چکا ہے، اور ہر جگہ جو ہے وہ تانا بانا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کے ہی تو فعل جو ہے وہ امن امام مہدی علیہ السلام بحکم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرمائیں گے۔
امام حسین علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میرے ساتھ کوفے جب مسلم بن عقیل کی شہادت ہو رہی ہے، اور یہ پتہ ہے کہ کربلا کی وہ سرزمین ہے، کیونکہ آپ کو تمام کے تمام معاملات، ایک تو ہوتا ہے نا خواب دیکھنا، یہ تمام معاملات ایسے جیسے میں آپ کے سامنے ٹی وی پہ آ کے چینل پہ آ کر بڑے آرام سے پروگرام کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام اسی طرح دیکھ رہے تھے، کیونکہ ازلی فیصلہ تھا، مشیت الہی تھی۔ غور کیجئے گا کہ سب کچھ سکرین کے سامنے، اور پتہ ہے کہ میرے بیٹے علی اصغر کو یہاں شہید کیا جائے گا، میرے بھتیجوں کو یہاں شہید کیا جائے گا، میرے بیٹے علی اکبر کو یہاں شہید کیا جائے گا، اور ہر ایک کا ٹائم تک پتہ ہے۔ غازی عباس میرے آقا، ان کا ٹائم بھی پتہ ہے، اپنا بھی ٹائم پتہ ہے، اور پھر وہ سب کچھ ہوا، لیکن آپ اسے رضائے الہی سمجھ کے، مشیت الہی سمجھ کر بڑے آرام سے اپنی اس قربانی کو پیش کیا۔ 2 ماہ ہیں، ایک محرم الحرام ہے اور ایک ذی الحجہ ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، میں بڑا غور کرتا ہوں کہ دونوں کی تاریخ 10 ہی بن رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کی جا رہی ہے، جو بڑی عید ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں نا قربانی کی عید کہہ دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں جی بڑی عید ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی پیش کی ہے، اور 10 محرم الحرام اس میں امام حسین نے اپنا پورا گھر بار لٹا دیا۔ 10 ذی الحجہ کو جب قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے تو چھری آ رہی ہے، تو اللہ پاک کہتا ہے فوراً نبی کا بیٹا ہے۔ نبی کا بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ خود بھی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ذبح کر، اسماعیل تیار ہے کہ میں ذبح ہو رہا ہوں، مشیت الہی پہ بیٹا اسی طرح قائم ہے، یہ نبی کا مقام ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے مشیت کی، مشیت الہی فوراً نازل ہوئی، اور جناب مینڈا آ گیا۔ اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، مینڈا ذبح ہوا۔ اب اس کو ذبح کر دو۔ یہاں پر 10 محرم الحرام ہے، اب بھی نبی کا نواسا ہے اور محبوب ہے، محبوب، اور وہ بھی ایسا محبوب جس کو اپنے کلمے سے بھی جدا نہیں کیا جا رہا۔ اچھا، کلمے سے بھی جدا نہیں کیا، محبوب کا نام ساتھ ساتھ رکھا، اب اسی کا آگے سے بیٹا ہے، نواسا ہے، اور ان کی شہادت بھی 10 محرم الحرام کو آ رہی ہے۔ الف آپ کو سمجھ پیارے، اس سے بڑی کتاب نہیں، نفس اپنے پہ حاکم ہونا، اس سے بڑی شجاعت نہیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کو شہادت اپنی پیش کی، اور وہاں پہ مشیت الہی یہی ہوئی کہ آپ نے اپنی گردن جو ہے وہ آج پیش کرنی ہے راہ خدا میں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے، یہ آئندہ آنے والے دور میں کبھی نہ ہوگا، اور نہ ایسا واقعہ پہلے ہو چکا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کی قربانی کو کوئی شخص جو ہے وہ جھٹلائے گا تو وہ کاذب اور کفر کی موت مرے گا۔ جب میرے آقا نے یہ فرما دیا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ دوئی ختم ہو گئی۔ دوئی جب ختم ہو جاتی ہے، یکتائی جب مل جاتی ہے، کہ آقا نے فرما دیا ہے کہ اس کا جسم میرا جسم ہے، جیسے حدیث قدسی بھی ہے کہ جب انسان عام ایک جو ہوتا ہے، جو ولی بن جاتا ہے، کہ جب یہ میرا بندہ بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ یہ تو امام حسین کے بارے میں آپ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو میں نے تو آپ لوگوں سے یہ عرض کرنی ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، یہ حج تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، یہ کئی لاکھوں کروڑوں ان گنت ان لمیٹڈ حجوں سے زیادہ ثواب اس بارگاہ میں ہے۔ اس کو دیکھنا، مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کعبے میں ولادت ہے، مسجد میں شہادت ہے، انہی کا بیٹا ہے، اور دیکھیں کہ علی ہی کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے، سیدہ کے گھر میں پیدا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر جگہ آپ کو نور ہی نور نظر آئے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات پہ پوری طرح عمل کرنے کی سعادت دے. جو کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معذرت. اور مجھے اس وقت اپنے جذبات کا اگر اظہار کروں کہ جو میں نے یہاں فیل کیا امام حسین کی بارگاہ میں، آپ بڑی شفقت فرماتے ہیں اور بہت بڑے مہمان نواز ہیں. خوب یقین کیجئے سیر ہو کر کھاتے ہیں، اور آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو یقیناً اس قدر جو ہے روحانی خوراک تو اتنی مل جاتی ہے کہ آپ صدیوں تک وہ اپنی قبر کے اندر بھی محسوس کریں گے. السلام علیکم.